اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ایم یور اردو ٹیچر فرام دا ریڈرس. پیارے بچوں, آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ملی وحدت. ملی وحدت, اسلامی وحدت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر جماعتی زندگی کے تقاضے بھی رکھ دیے. الہامی مذہب قدم بقدم چلتے ہوئے اسلام کی منزل تک آن پہنچا. اسلام نے نسل, قوم, ملک, زبان اور رنگ کے تمام رشتوں کو توڑ کر وحدت دین کے نظریے میں پرو دیا, جس کی مثال اس سے پہلے یا اس کے بعد کی تاریخ میں نہیں ملتی. مسلمانوں کا جذبہ اخوت نامہ ساتھ حالات میں بھی ان کے ملی وجود کو بچا کر رکھتا ہے اور ان سے جہاں تک بن پڑتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن آج کا مسلمان معاشرہ اتحاد و یگانگت سے خالی ہے. ہمارے آپس کے اختلافات نے ہماری حالت بگاڑ دی ہے. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے ہم مختلف نظریہ رکھنے والے مسلمانوں کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یہی فرقہ بندی ہے. ہمیں اس سے جان چھڑانا ہوگی اور اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کرنا ہوگا. اس سبق ملی وحدت میں ہم فلسطین کے مسلمانوں سے متعلق بات کریں گے. یعنی فلسطین ایک قدیم ملک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اس علاقے سے تعلق رہا ہے ان کا. حضرت عمر کے عہد میں مسلمانوں نے فلسطین فتح کیا تھا. یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے صلیبی جنگیں لڑی, لیکن پھر بھی فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا. 1917 میں فلسطین پر جنرل ایلن بی کی قیادت میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. فلسطینی عوام نے اپنے علاقے پر یہودیوں کے قبضے کو ختم کروانے کے لیے فلسطین کے تحت بھرپور جدوجہد کرتے رہے. تنظیم آزادی فلسطین کی قیادت یاسر عرفات نے کی. انہوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے بہت سی کوششیں کی. تو پیارے بچوں, ہم نے لیکچر نمبر 1 میں سبق ملی وحدت کی پڑھائی کی تھی, مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے اور چند پیراگراف کی تشریح کی تھی. آئیے ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں. ابا جان کیا مسلمان کے اتحاد کے لیے کبھی کوشش نہیں کی حامد نے پوچھا. پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی وحدت ملی کو پہنچا, جس سے ان کی فوجی, معاشی اور سیاسی طاقت کو بہت نقصان ہوا. اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی اتحاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں. مصر کے علامہ رشید رضا, افغانستان کے جمال الدین افغانی, ہندوستان کے محمد علی جوہر اور علامہ محمد اقبال, مراکش کے ایف عبد الکریم اور تیونس کے جناب سنیوسی اسلامی دنیا کے وہ مفکر تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا. چنانچہ 1926 میں مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کا اجلاس ہوا, جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کے حل کی تجاویز مرتب کی گئی. اسی اجلاس میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جو معتمر عالم اسلامی کے نام سے مشہور ہوا. معتمر عالم اسلام یعنی مسلمانوں کی تنظیم. یہ ادارہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود یعنی نیکی و بہتری کے لیے کوشاں رہا, یعنی کوشش کرتا رہا. تو پہلے جنگ عظیم کے حامد کے ابا جان نے بتایا کہ پہلے جنگ عظیم کے بعد زیادہ نقصان مسلمانوں کے ملی وجود کو ہوا, جس سے ان کی فوجی اور معاشی اور سیاسی زندگی بہت زیادہ تباہ ہوئی. اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں کے مسلمانوں نے اتحاد کی آوازیں بلند کی, جن میں مصر کے علامہ رشید رضا تھے اور افغانستان کے جمال الدین افغانی تھے. اس کے بعد ہندوستان کے محمد علی جوہر, علامہ اقبال, مراکش کے ایف عبد الکریم اور تیونس کے سنیوسی شامل تھے. یہ مفکر تھے یعنی فکر و غور رکھنے والے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی اتحاد کا نعرہ لگایا. 1926 میں مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی کانفرنسیں ہوئیں یا اجلاس ہوئے, جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کے حل کی تجاویز مرتب کی گئی. یعنی مسلمانوں کو جو درپیش مسائل تھے ان پر غور و فکر کیا گیا اور ان کا حل نکالا گیا. اسی اجلاس میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی, یعنی معتمر عالم اسلامی کے نام سے جو مشہور ہوا. یہ ادارہ آج مسلمانوں کی نیکی اور بہتری کے لیے کام کر رہا ہے. ابا جان اس کے علاوہ اور مسلمانوں کی تنظیم بھی ہے جو عالم اسلام کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے. ہاں بیٹا, تنظیم عالم اسلامی OIC, جس کے تحت مسلمان ملکوں کی متعدد یعنی کئی سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں. ان کانفرنسوں میں مسلمان ملکوں کے سربراہ
मुसलमानों को दरपेश सियासी और माशी मसाइल और उनके हल पर गौर व फिक्र करते हैं। अब्बा जान, इसके बावजूद इस्लामी ममालिक में वो इत्तेहाद नहीं है जिससे आलम इस्लाम यानी इस्लाम के दुश्मन खौफज़दा हों। बेटा, तुम दुरुस्त कह रहे हो। बदकिस्मती से इस्लामी ममालिक के हुक्मरान अपने अपने मफाद के दुश्मनों के खिलाफ सीना सपर होने के बजाय यानी डट कर मुकाबला करने के बजाय उनका साथ देते हैं। मसलन इसराइल फ़लस्तीनियों का दुश्मन है, लेकिन बाज़ इस्लामी ममालिक के हुक्मरान फ़लस्तीनी मुसलमानों का साथ देने के बजाय इसराइल के साथ ताल्लुक़ कायम रखे हुए हैं। इसी नाइत्तफ़ाक़ी ने भी अभी तक आलम इस्लाम को मिली वहदत को मंजिल तक नहीं पहुँचने दिया। ये हमारी बदकिस्मती है या किस्मत की खराबी है कि मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के हुक्मरान अपने अपने फ़ायदे के लिए दुश्मनों के सामने डट कर खड़ा होने के बजाय दुश्मनों का साथ देते हैं। जैसे इसराइल फ़लस्तीनियों का खुला दुश्मन है, लेकिन कुछ इस्लामी ममालिक के हुक्मरान ऐसे हैं जो फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमानों का साथ देने के बजाय इसराइल के हक़ में इसी तरह की नाइत्तफ़ाक़ी है कि अभी तक मुसलमानों को इत्तेहाद की इस मंजिल तक नहीं पहुँचने दिया जिसकी हमें इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है। अब्बा जान, आलम इस्लाम में हकीकी इत्तेहाद कैसे कायम हो सकता है? हामिद, इसके लिए इन्हें सही मानों में इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होना होगा। ऐसे हुक्मरानों से जान छुड़ानी होगी यानी पीछा छुड़ाना होगा जो मिली मुफाद यानी मिली फ़ायदे पर ज़ाती मुफाद को तरजीह देते हैं। इन्हें पाकिस्तानी, ईरानी, अफ़गानी, इराक़ी और मिस्री होने के बजाय हकीकी मानों में मुसलमान बनना होगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, वताने रंगों को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, न तो रानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को क़ुव्वत का दर्स देते हुए कहा है कि रंग व नस्ल के बुतों को तोड़ दें और एक मिल्लत यानी मिल्लत इस्लामिया में आ जाए। सब मुसलमान हों, किसी की पहचान इसके इलाके से ना हो बल्कि वो बैसित मुसलमान पहचाना जाए। कोई ये ना कहे कि ईरानी, अफ़गानी या तुरानी हो, बल्कि सब अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र करें। अब्बा जान, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे पता चला है कि इस्लामी वहदत का क्या मतलब है और उसे किस तरह कायम रखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमारी पढ़ाई मुकम्मल हुई। आपने सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी याद करने हैं और किसी एक पैराग्राफ की तशरीह लिखनी है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।